بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ضمنی انتخابات سے جو معاملہ شروع ہوا وہ اب آگے سینٹ الیکشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی واضح اور زوردار آواز ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کردار نظر نہیں آ رہا، لیکن پی ایم ایل این کو زیادہ تر جگہوں پہ اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے۔ یعنی ڈھسکا کے الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسرز کے غائب ہو جانے والا واقعہ، اس کے اوپر پی ایم ایل این کے کسی بندے نے کھل کر یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کی فوج اٹھا کے لے گئی تھی ان پریزائڈنگ آفیسرز کو، لیکن تاثر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے اور سوشل میڈیا ٹیم نے وہ یہی دیا کہ اٹھا کر لے گئے، اور تاثر یہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اٹھا کر لے گئے اور نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ ابھی تک یہ سارا معاملہ جو ہے توجہ طلب بھی ہے، اور اس کی ایک پوری انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ پریزائڈنگ آفیسرز کیسے، کیوں اور کتنی دیر کے لیے کس طرح غائب ہوئے، اور جو یہ ریکارڈ لے کر آئے اس ریکارڈ میں کیا رد و بدل ہوا۔ دیکھیے، پہلے طریقہ کار سمجھ لیں کہ جب کہیں پہ الیکشن ہو جاتا ہے تو ڈبے کھولے جاتے ہیں، سیلے کھولنے کے بعد جو ہے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں جو سرکاری سٹاف موجود ہوتا ہے وہ گنتی شروع کرواتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو نتیجہ نکلتا ہے، جس کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں اتنے ووٹ لکھ کر اس کو دے دیے جاتے ہیں فارم 45 کے اوپر، اور اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر وہ سارے ووٹ اکٹھے کر کے ایک تھیلے میں ڈالتا ہے اور تھیلا لے کر نکل جاتا ہے آر او کی طرف، ریٹرننگ آفیسر کی طرف، یعنی الیکشن کمیشن کو جا کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جی اس کے بعد کا طریقہ کار۔ یہاں ہوا کیا کہ فارم 45 تک تو پولنگ ایجنٹ موجود تھے، پی ایم ایل این کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی، جہاں تک تو کام ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کچھ پریزائڈنگ آفیسر جب وہاں سے فارم 45 دینے کے بعد نکلے غائب ہو گئے، اور پھر وہ ایک ریکارڈ لے کر جو پہنچے اس ریکارڈ پہ بھی شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے سوالات کیے گئے تو ان کے پاس سوالوں کے جواب بھی نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں یہ بڑے اچھے تعلقات والے ہیں، پی ایم ایل این سسٹم میں بہت پرانی ہے، کہ ان کے خاص لوگ ہیں، انہوں نے ریکارڈ کو ٹیمپر کیا ہے بعد میں پی ایم ایل این کے لیے، اور یہ ان کی خدمات کے لیے غائب ہوئے۔ پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کروایا گیا ہے، اور یہ اسی طرح جیسے پہلے 2018 میں ووٹ چوری کیے گئے تھے، اب ریٹرننگ آفیسر ہی چوری کر لیے گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ کھل کے جواب نہیں دے پا رہے کہ وہ کہاں تھے، کیوں ان کے موبائل فون اچانک سب کے بند ہو گئے تھے، اور پھر ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور پھر صبح کے وقت وہ واپس پہنچ گئے صبح ہوتے ہوتے۔ تو ان گھنٹوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جہاں تک دھند کا معاملہ ہے تو کچھ کی بات سچ ہو سکتی ہے، یہ بڑا اوپن ایریا ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور دھند میں ٹریول کرنا بعض اوقات بہت مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے، لیکن موبائل فون کے سگنل کم سے کم دھند میں بھی آتے رہتے ہیں۔ ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، محمد خان صاحب، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، فیڈرل منسٹر ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این سے سابق فیڈرل منسٹر ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے۔ اور ایک ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہی سمجھا تو یہی جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کے جو ممبرز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات رکھی، اور وہاں پہ تعداد پوری نہیں ہوئی۔ کچھ اطلاعات کے مطابق درجن سے زیادہ، اور کچھ کے مطابق 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر رہے، جو نہیں آئے۔ اور اب جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے، انہوں نے کہا جی وہ آگاہ کر کے نہیں آئے، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان آئے، تو کون چاہے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات نہ ہو؟ بیرون ملک کوئی گیا نہیں، سارے موجود ہیں پاکستان میں، اور ان میں سے بیشتر اسی شہر میں۔ تو یہ لوگ کیوں ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو جیسے پہلے ایک نقب لگی تھی اور ان کے 20-21 لوگوں نے ووٹ ڈال دیا تھا، اور پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز بنوا دیے تھے، بہرامند تنگی اور ربینہ خالد، تو کیا اس مرتبہ بھی ایسا ہی کوئی سرپرائز ہونے والا ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی ملاقات کے لیے بہت سارے لوگ نہیں آئے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میں نے تعارف آپ کو کروا دیا، میں سب سے پہلے علی محمد خان صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ اور سب پہلے آج والی ڈیولپمنٹ کا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کے پی کے والے کچھ لوگ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ عمران صاحب۔ سینٹ الیکشن سر پہ ہے، آ رہا ہے، تمام جماعتیں اپنی تیاری کر رہی ہیں، اور سب اپنی اپنی لوگوں کو جو ہے اعتماد بھی لے رہی ہیں، اور جو نیچرلی ایک پروسیس ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں جو بڑا جینون اور نیچرل بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ آپ کا چونکہ ایگزیکٹ سوال ہے، اس کے جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں خود وہاں نہیں تھا۔
آج چونکہ سیشن ہے اور پارلیمان کی ذمہ داری زیادہ میری ہی ہوتی ہے، میں تو اسلام آباد تھا، کچھ لوگ ہو سکتا ہے شہر سے باہر ہوں، یا کافی بڑی تعداد میں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، خیبر پختونخوا میں کوئی 100 سے اوپر کے ہمارے جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ شہر سے باہر ہوں، لیکن یہ کوئی اتنی علامیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ایک ملاقات کی ہے پارلیمانی پارٹی سے، صوبائی سے، ہمارے آنریبل ایم این اے صاحبان کو بھی گیا تھا انویٹیشن، وہ وہاں پہ موجود تھے، کچھ ہم یہاں اسلام آباد تھے، میں تھا، مراد سعید صاحب تھے، کچھ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود تھے، کیونکہ قومی اسمبلی میں منسٹرز یا منیز کی موجودگی ضروری ہے، عمر ایوب صاحب یہاں موجود تھے اور کچھ وہاں صوبے میں تھے۔ میں اس کو ایسی کوئی علامی چیز نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ کوئی حاضری کا پروگرام نہیں تھا۔ بیسیکلی عمران خان صاحب وہاں آ کے سینٹ کے الیکشن میں یہ جو جتنی بھی ہم نے پیش رفت کی ہے اس پہ بھی اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے، اور آگے کی جو انشاءاللہ پیش رفت ہے اس پہ بھی۔ ایک اور چیز دیکھیں علی محمد خان صاحب، آپ نے کہا کہ گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن گلا شکوہ جو ہے وہ مل کے دور کیے جاتے ہیں اور ملاقات میں ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ جو ملاقات تھی یا ان کو خیبر پختونخوا آنا تھا، یہ پینڈنگ تھا اور یہ پتہ تھا سب کو، 2-3 دن پہلے سے یہ خبر آ چکی تھی کہ وہ خیبر پختونخوا جانے والے ہیں اور ملاقات کرنے والے ہیں، تو کوئی نئی بات تو تھی نہیں صاحب کہ لوگ نہ پہنچ پاتے۔ عمران صاحب یہ تو انشاءاللہ وقت آنے پہ ثابت ہوگا کہ کون سی جماعت اپنی پریزنس جو ہے وہ اور اپنے ووٹ مینٹین رکھتی ہے اور کون سی جماعت وہ مینٹین نہیں رکھتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی سیاست سے بہت سے اس میں سقم موجود ہیں، یہ ایک بڑا سقم ہے جس پہ کوئی بھی نظریاتی آدمی ان چیزوں پہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ جو ہارس ٹریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، عمران خان صاحب نے کلیئرلی اس پہ اپنا موقف دیا ہے، ہماری جماعت اس پہ کلیئرلی موقف ہم نے دیا ہے۔ ہمارے طریقہ کار پہ کسی ہمارے اپوزیشن کے دوست کو، مہربان کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح سے انگیج نہیں کیا جس طرح وہ چاہتے تھے۔ بہرحال ہم نے اپنا ویو اوپن کیا ہے، بالکل کلیئرلی سامنے موجود ہے، آرڈیننس بھی لے کے آگے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے بھی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو جس طرح بھی تھا انگیج کرنے کی اس کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ یہ اب وقت ہے کہ ہماری اپوزیشن بالکل کلیئرلی بتائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ خود وہ ان چیزوں کے شکار بھی رہے، آج جب وقت ہے تاریخ کو درست کرنے کا، اور آج جب وقت ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کی اس بات کو ایفاق کرنے کا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پوائنٹ نمبر 23 میں انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ الیکشنز کو ہم اوپن بیلٹ پہ کریں گے۔ آج ان کی جماعت کی سیکنڈ تھرڈ کی لیڈرشپ اس وقت میدان میں ہے، وہ کیوں اپنی مین لیڈرشپ سے پیچھے ہٹ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جیسے لوگ اگر ہیں، یہ تو ان کے نظریاتی لوگ ہیں، یہ تو میاں صاحب کی بات سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میاں نواز شریف صاحب از آن ریکارڈ، آج بھی شہید دنیا میں نہیں ہے، لیکن آخری خواہشات میں سے ایک یہ بھی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی کوئی اپنی مجبوریاں ہوں، لیکن بلاول صاحب کو اپنی والدہ صاحبہ، شہید والدہ کی اس بات کو آنر کرنا چاہیے، اور یہ ایک پلیجڈ کمٹمنٹ ہے تینوں بڑی جماعتوں کی، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن وہ اب وہ یہ دیکھیں، وہ پوزیشن بدل گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب میں آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ خفیہ رائے شماری ان کا جمہوری حق ہے اور وہ اس کو سیکریفائس نہیں کریں گے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ قانون بننا چاہیے، اب بیچ میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ ہماری تجویز غلط تھی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پیپلز پارٹی تو بڑا کھل کے کہتی ہے، اور آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں کوئی رول نہیں دیکھ رہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عمران صاحب۔ اور آج علی محمد خان کے ہوتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی میننگ فل ڈیبیٹ ہوگی آپ کے پروگرام میں، اور کوئی اچھی گفتگو ہوگی۔ روایتی جو تحریک انصاف گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی سبسٹنس نکلتا نہیں ہے اور وقت گزر جاتا ہے، تو آئی ہوپ سو انہوں نے اچھی باتیں کی۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں جی کہ مختصر یہ جو آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے وزٹ کیا کے پی کے، اور وہاں پہ جو ممبران صوبائی اسمبلی تھے ان کی تعداد پوری نہیں تھی، یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بات اس لیے ری ایٹریٹ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے گلے شکوے ہیں، اور لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں، ہر سیاسی جماعت سے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور جب ممبران صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی وہ حکومتی پالیسیوں سے نالاں ہوں، حکومتی وزراء سے نالاں ہوں، اور اس کے بعد جو ان سے کیے گئے وعدے ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں، انہیں اپنے حلقوں میں مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کے بعد اس کا اظہار وہ اسی طرح کر سکتے ہیں، ظاہر ہے۔
کسی جگہ پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور یہی جو میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے گنوائی ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے یہ معاملات اگر لیڈرشپ سنجیدگی سے لے تو حل کیے جائیں. اگر تو پاکستان تحریک انصاف ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئی. میں نے آپ کا پروگرام کا اس لیے کہا کہ آپ کی وساطت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ الیکشن نزدیک ہے. اگر یہ اپنے ان ممبران کو، جس کی ایک جز آپ نے دیکھا اس میٹنگ میں کہ غیر حاضر تھے، نہ سیٹسفائی کر سکے تو پھر ان کے ووٹ ٹوٹیں گے. کوئی بھی حکومت ہوگی اگر وہ یہ کام کرے گی اس کے ووٹ پہ ٹوٹیں گے. ناراض اراکین کو اگر یہ نہ منا سکے، یہی حال جو ہے یہاں پہ ان کے ایم این ایز کا بھی ہے. ظاہر ہے ہمارے بھی دوست ہیں، کوئی نہ کوئی رابطہ کا ذریعہ ہوتا ہی ہے، گلے شکوے ان کے بھی ہیں. تو ایک تو میں نے کہا یہ میں بتا دوں کہ اگر تو یہ مینیج کر سکے تو ٹھیک، ورنہ ان کے یہ ووٹ ضرور ٹوٹیں گے اس الیکشن میں. دوسرا جو بھی طریقہ کار کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جناب سی او ڈی کا حوالہ دیا، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ بنیادی بات ہی طریقہ کار کی ہے. دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے ایک بڑی سمپل سی مثال اس سے پہلے دی تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا فنکشن ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اسے 6 مہینے پہلے پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد ہمارے گھر میں شادی ہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے. اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی فوتگی ہونی ہو ہے یہ اس کا پتہ نہیں ہوتا. یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا، اس کا 3 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ 3 سال بعد الیکشن ہے. اگر ان کی نیت اتنی اچھی تھی اور اگر حکومت اسی نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہ رہی تھی تو یہ سال پہلے اپوزیشن کو بلاتے ان کے سامنے رکھتے جناب کہ یہ چیز ہے. ممبران کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی جناب تضحیق ہوتی ہے. میں مانتا ہوں تضحیق ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں یہ تضحیق نہ ہو، ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں. ہم اپنی برادری کے کسی بھی فرض کی بے عزتی نہیں دیکھنا چاہتے، تضحیق نہیں دیکھنا چاہتے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. یہ جو ویڈیوز چلتی ہیں جس میں نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے ٹیبل کے اوپر اور ممبران صوبائی اسمبلی بیٹھے خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ جس نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے اس کے دل میں جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کے لیے کوئی عزت رہی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات بجا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار میں نے کہا سال پہلے آپ اپناتے. اب جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ یار ہمارے ممبران کی سلپ نہ ہو جائیں، آپ جناب سپریم کورٹ چلے گئے. آپ نے جناب ایک ممکنہ فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا. تو یہ جب آپ کے سامنے یہ نازک صورتحال آئی تو اس وقت آپ کو جلدی پڑ گئی. اس کی مثال میں عمران بھائی آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک شخص نے دوسرے کا ادھار دینا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا، بار بار تقاضوں کے باوجود واپس نہیں کر رہا تھا. ایک دن دونوں دوست بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے ڈاکو آ گئے. انہوں نے کہا بھائی جو کچھ ہے نکالو. تو جس دوست نے پیسے دینے تھے، ادھار دینا تھا، اس نے کہا بھائی 1 منٹ. اس نے جیب سے پیسے نکالے، کہتا بھائی تو پہلے اپنا ادھار لینا، بعد میں ڈاکوؤں سے بات کرتے ہیں. اب اسے پتا تھا کہ پیسے تو جانے ہیں، تو اس نے کہا یار کہ تو رکھ، وہ اس کے پلے سے جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ کو ایمرجنسی اور اس طرح کی کیفیت آئی ہے، یہ میں علی محمد خان ایک وکیل ہیں اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق کی بات کرتے ہیں، تو پھر بتائیں یہ بات کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو بلا کے روز انہیں پریشرائز کرتی ہے، راستہ نکالیں. اور میں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سٹینس لیا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو آئین پاکستان کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ آئین ہے، یہ اس کی شک ہے اور یہ اس کا سیکشن فلاں ہے، ہم اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. ہونا بھی نہیں چاہیے. وقت گزر جاتے ہیں، یہ الیکشن بھی گزر جائے گا، لیکن یہ پریسیڈنس اگر سیٹ ہو گیا پاکستان میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آمروں کو اجازت دیتی رہی ہے کہ بھائی جاؤ تم آئین میں امینڈمنٹ کر لو. جنم شرف کو اجازت دی یک جنبش قلم آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار، جس کا اعزاز صرف انہیں حاصل ہے پاکستان میں. لیکن اس وقت بھی سپریم کورٹ نے خود نہیں کیا. تو میرے بھائی سسٹم کو ان پلیس رہنا چاہیے، تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا. آئین کی ایک سینٹیٹی ہے اور اس کے تحت یہ اب آپ اس نقطے کی طرف آ گئے ہیں کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس وقت کردار سینٹ کے انتخابات میں نہیں ہے اور وہ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں کہ کوئی کردار نہیں ہے، کچھ بھی ہوگا نیوٹرل ہوگا، فیئر ہوگا؟ عمران بھائی میں آپ کا جو ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ، بڑا ماشاءاللہ ریسرچ سے پروگرام کرتے ہیں، بڑے مزے کے آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں. آپ میرے سے اس معاملے میں آپ میرے سے بہت سمجھدار ہیں. یعنی آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیوں کہا. ویسے میں ان کے ساتھ اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں، لیکن سپورٹ بہرحال ہم انہیں کریں گے، انہیں الیکشن لڑائیں گے اسلام آباد سے. انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس الیکشن میں اپنے خلاف کرنا نہیں چاہتے. کیوں کریں گے؟
ان کی مکمل خواہش یہ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ایز اے کینڈیڈیٹ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے انتخاب کے اندر نیوٹرل رہے. اگر نیوٹرل رہے گی, میں یقین سے آج آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. وہ اس لیے جیت جائیں گے کہ میں نے پہلے میں ریپیٹ نہیں کروں گا, یہ تو آپ پہلے سے ہی سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اگر حفیظ شیخ جیت گئے, اگر آپ تو سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اگر حفیظ شیخ جیت گئے تو پاکستان کی فوج جتوائے گی, اور اگر یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو فوج نیوٹرل رہے گی. آپ تو سوچ کے بیٹھے ہیں. پہلی بات تو میں نے فوج کا نام نہیں لیا. اسٹیبلشمنٹ وہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب 2-3 باتیں میں, چونکہ میں پہلے بہت تفصیلی بات اراکین کی ناراضگی پہ کر چکا ہوں, لہٰذا اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. گلے شکوے موجود. حفیظ شیخ صاحب کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. یہی کینڈیڈیٹ اگر ہوتے نا علی محمد خان, میں کبھی یہ بات نہ کہتا کہ یہ ہارے گا. اسے ان کے ایم این اے دوڑ کے ووٹ دیتے, جو ناراض ہیں وہ بھی دوڑ کے ووٹ دیتے, کیونکہ یہ ایک دیرینہ ساتھی اور کارکن ہے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا. حفیظ شیخ صاحب کبھی ایک اس میں ہوتے ہیں, بڑے آنریبل آدمی ہیں, ان کی انٹیگریٹی ہوگی, وہ لائق ہوں گے, قابل ہیں, لیکن پی ٹی آئی سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایز دوڑ کے ووٹ نہیں دیں گے حفیظ شیخ صاحب کو. تو میرا یہ ایک آپ یہ کہیں کہ یہ کہ تجزیہ کہہ لیں, آپ اس کو پولیٹیکل انالیسس کہہ لیں, ان بنیادوں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ یہ سیٹ جیتیں گے. پھر ان کے اپنے تعلق ہیں, بینگ پرائم منسٹر ان سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے, ظاہر ہے ان کے اچھے مراسم ہیں, اس دور میں لوگوں کو انہوں نے خوش رکھا اور لائٹ کیا, ممبران پارلیمنٹ کو انہوں نے ان کی عزت کی, وفاداری کے ساتھ اپنا وقت گزارا. تو یہ ساری باتیں انہیں پے بیک کریں گی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈسک کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز کو کون لے گیا تھا, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب, یہ سوال جو ہے وہ ہر پاکستانی کے دماغ میں ہے. بے شمار لوگ میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں اور ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پریزائڈنگ آفیسر ایکچولی گئے کہاں تھے, اور ان کو کس نے کہا تھا کہ غائب ہو جائیں, ٹیلی فون بھی بند ہو جائیں, اور پھر یہ کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں دے پا رہے. بہرحال جو آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اس بیچ میں, وہ تو بڑی مثالی ہے, الیکشن کمیشن نے بھی بتا دی ہے, لیکن جو ایکچولی مسئلہ ہوا اس کا کچھ پتہ چلا آپ لوگوں کو, کچھ پتہ کروایا گورنمنٹ نے؟ Well, sincerely, عمران صاحب, I don't really know کہ یہ لوگ کیا واقعی غائب ہوئے تو کدھر گئے. I don't know, کیونکہ ہماری طرف سے بھی ورژن آیا ہے جو آپ نے بتایا ہے, اور ان کی طرف سے بھی ورژن مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 73 سال بعد ایک نیوکلیئر اٹامک ملک جو ایک سوچ اور نظریے پہ بنا, جو کوئی تاریخ کا حادثہ نہیں تھا, ایک سوچی سمجھی کوشش تھی مسلمانوں کی, ایک بہت بڑی عظیم کامیابی تھی 1450 سال میں, ایک بہت بڑی کامیابی. آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں جب ہم یہ ساری کہانی اور رونا پیٹنا ہوا اپوزیشن کا بھی, اور ہم لوگوں نے بھی اس پہ بڑی باتیں کی, انہوں نے بھی کی, تحریک بھی چلائی, کتنی کامیاب ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا. چلے, I wish them good luck, لیکن I think it will be an utter shame کہ آج 2000, اور اس پہ پھر میں ایک بات رکھوں گا سامنے جس پہ ڈاکٹر صاحب پلیز کامنٹ کیجیے گا, کہ 2018 میں جو ہوا, میں فرام ڈے ون, چونکہ میں پارلیمنٹ کا, خان صاحب نے مجھے وزیر بنایا ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی زیادہ لا آتی ہے, نہ میں کوئی زیادہ پارلیمانی امور سمجھتا ہوں, اور نہ مجھے کوئی پارلیمنٹ کے اتنے تجربے ہیں. بس اللہ نے میری ہیلپ کی ہے جو ادھر تک پہنچا ہوں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے, حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی, کہ 2018 میں ایک الیکشن ہوا, اس میں کچھ کمیاں سقم آئے, 13 میں بھی آئے, بجائے اس کے کہ ہم ایجوکیٹڈ میچور لوگوں کی طرح پارلیمان میں بیٹھتے, وہاں ڈسکس کرتے کہ یار یہ اس ملک کو اپنے بچوں کے لیے آؤ بہتر بناتے ہیں, یار اس ملک کو اچھا بناتے ہیں. یہ اقتدار کی لڑائی تو نہیں ہے, یہ تو صرف سوچ کا فرق ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں اچھا کر سکتا ہوں, عمران خان صاحب اچھا لیڈر ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب اچھے ہیں. تو اس میں آپس کی لڑائی میں جو ہم نے 2 لاشیں گرائی ہیں, جس کی بھی غلطی تھی, ہمارا بھی ایک شہید ہوا, آپ کا بھی, یہ نہ میرا تھا نہ آپ کا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس ریاست کے بچے تھے, اور جن کے تھے ان کے گھر میں آج جو ہے غم کے بادل ہوں گے. اس ماں سے ہم ضرور پوچھیں جو 9 مہینے پیٹ میں اس کو رکھا, اور جتنا درد آپ کو ہے اتنا ہی درد مجھے بھی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہم نے کیا ہے. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آئیں, لیٹس گرو اپ. ابھی بھی اگلے الیکشن میں 2.5 سال موجود ہیں, آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے, پتہ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط, لیکن یہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل ہم نے پیدا نہیں کیے, نہ ہم ان کو اگلے 2.5 سال میں سب کو حل کر سکتے ہیں, نہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہوگا کہ ہم اور یہ بڑے اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے سارا کچھ کریں. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ 2023 میں یہ نہ روئیں یا ہم نہ روئیں, ناؤ از دا ٹائم,
کم ٹو پارلیمنٹ ہاؤس. یہ ان کو بھی پتا ہے کہ کسی طریق وریق سے یہ پاکستان میں وزیر اعظم صاحب کو گھر نہیں بھیج سکتے. یہ کوئی ایسا کوئی بچوں کا کھیل. پاکستان کی تاریخ کچھ چیزوں کی گواہی دیتی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے اپنے بل بوتے پہ جا کے, جب تک بہت بڑی عوامی طاقت نہ ہو, ان کو آپ نے باہر نہیں کیا. یہاں ان سے ایک احتجاج کے نتیجے میں کوئی بھی نہیں نکلا, کوئی ایک بھی نہیں نکلا. احتجاج کے نتیجے میں ایک بھی نہیں نکلا. غلطی بھی ہوئی ہے ان سے. ایک اسٹریٹجک غلطی یہ بھی ہوئی ہے کہ باوجود اس کے دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ فلانا خلائی مخلوق کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے عمران صاحب کہ آج بھی ہمارا گھر کا چھوٹا بچہ جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, 5-6 سال کا ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنے لیے فوج کی وردی منگاتا ہے. میرے بچوں نے پہنی, میں جب بچہ تھا میں نے بھی پہنی. ہمیں محبت ہے اپنی فوج سے. چھوڑے مجھے کوئی اقتدار میں سیاست میں جنرل مرنل نہیں لا سکتا. میری نصیب میں جو وزارت اور سیاست ہے وہ مجھے اللہ دے گا, اور میرے لیڈر کے چہرے کی برکت سے مجھے ملے گی, جس طرح ان کو اپنے لیڈر کی برکت سے ملی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جینوئنلی اپنی فوج سے محبت کرتی ہے. تو یہ جو نیریٹو مریم صاحبہ نے دیا, اس نیریٹو کو یقین جانیے اپر پنجاب نے ریجیکٹ کر دیا ہے. جو میاں صاحب نے وہاں دیکھیں بیٹھ کے جو بیانیہ دیا, اس بیانیے کو اگر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہتا ہوں کہ اگر یہ صرف ہمارے خلاف بیانیوں کو رکھتے ہیں, علی محمد خان صاحب آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ جو بندے غائب ہوئے پریزائڈنگ آفیسرز, وہ نون لیگ والوں نے غائب کیے, آپ لگا سکتے ہیں؟ سر وداؤٹ کریڈیبل انفارمیشن نہ میں یہ چاہوں گا کہ مجھ پہ کوئی الزام لگائے اور نہ میں ان پہ کوئی الزام لگاؤں. ہاں اس بات کی تحقیق ہونی ضرور چاہیے کہ اگر واقعی وہ غائب ہوئے تو کہاں گئے. آپ اس کی تحقیقات کریں, آپ گورنمنٹ آپ کی تحقیقات کریں, جب پتہ چلے سر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. یہ بات بھی ہے, آپ کا اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. آخری ایک نقطہ یہ بھی میرا لے لیں, آخری ایک نقطہ میرا یہ بھی لے لیں کہ ایک الیکشن از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. جس طرح کی گفتگو وہاں سے ہوئی ہے, اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ تھوڑا بلنٹلی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا نقص ان میں بھی ہے, تھوڑا سا نقص مجھ میں بھی ہے, تو یہ نقص تھوڑا سا بندے میں رہنا چاہیے. صرف میں ایک چیز اس کو ایک گلہ سمجھ لیں, ایک پولیٹیکل تنقید نہ سمجھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحوم کے والد کو اس طرح سے سٹیج پہ وہاں نہیں لانا چاہیے تھا ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں کو, کیونکہ بہرحال اس کا بیٹا فوت ہوا تھا. اور تھوڑی سی ہم سب سینسٹیوٹی کا اظہار کریں, ہم بھی کریں, آپ بھی کریں, کیونکہ الیکشن ہم بھول جائیں گے, ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. جو پاس ہو جائے گا, ملی صاحب پاس ہوتے ہیں, اللہ کرے, کیونکہ میری تو دعا اپنے ممبر کے ساتھ ہے, وہ اوت لے لے گا, بڑا خوش ہوگا, مٹھائی کھائے گا. گھر میں لاشیں جس کی گئی ہیں اس کی تو دنیا ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی. طارق فضل جوئی صاحب, آپ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو غائب کیا گیا اور اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے؟ ویسے اشارہ تو کہیں اور آپ دیتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے وائے سے آپ دیتے ہیں. عمران بھائی, میں جو دو قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا اور علی محمد خان نے ان کے بارے میں جن جذبات کا اظہار کیا, میں بالکل اسے انڈوز کرتا ہوں. ٹھیک, یہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ 2 پاکستان کے بچے تھے, وہ شہید ہیں, اور سیاست شاید ہو سکتا ہے اسی الیکشن کا نتیجہ الیکشن کمیشن کسی کے حق میں بھی دے دے, شاید سارا الیکشن دوبارہ ہو, شاید 20 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ ہو جائے, لیکن یہ جو نقصان ہوا ہے ان نوجوانوں کا یہ پورا نہیں ہوگا. اور سب اس کے دکھ کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں, لیکن جن کے گھر والوں پہ یہ گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. بہت مشکل کام ہے, اور کس مقصد کے لیے, جو میں نے کہا نا کہ شاید الیکشن دوبارہ ہو جائے, شاید 20 پولنگ سٹیشن کی ری پولنگ ہو جائے, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن یہ نقصان کس لیے, یہ نقصان کیوں کیا گیا, یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے. اور اس میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا, یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں, کسی کی بھی حکومت ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا بات موضوع سے ہٹ جائے گی, اس طرح کے واقعات کرنے والے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا, وہ ہمارے سسٹم میں چیز نہیں آئی. وہ جس دن چیز آ گئی نا, جیسے یہ پتا ہوا کہ میں نے کسی انسان کی جان لی ہے اور اس کے بدلے میں میری جان جائے گی, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جرت کرے کہ کسی کی جان لے. لیکن ایسے واقعات کے بعد لوگ بچ جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی چور دروازہ قانون میں ایسا نکل آتا ہے کہ ان کی جان بچ جاتی ہے. بہرحال یہ جو الیکشن ہے نا, یہ آپ نے کہا کہ بالکل جی دس از ناٹ انڈر دا ورلڈ, میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ آپ کو جو مستقبل میں الیکشن ہونے ہیں, یہ اس کا ایک آپ کو جھلک دکھا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں پولیٹیکل ڈیفرنسز اب اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہ ذاتی نفرت اور ذاتی دشمنی تک بدل گئے ہیں. اس الیکشن سے انفارچونیٹلی یہ جھلک آپ کو نظر آئی ہے. یعنی میں
شاید کبھی سوچا ہو کہ میری اولاد سارا دن فائرنگ ہوتی رہی ہے, سارا دن گولی چلتی رہی ہے, ایسا لگتا ہے بالی ووڈ کی کوئی فلم ہے. یعنی موٹر سائیکل کے اوپر جتھے گھس رہے ہیں, کہیں یہاں پہ فائرنگ کر رہے ہیں, کہیں وہاں پہ فائرنگ کر رہے ہیں, کہیں امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں, کہیں نون لیگ والے کر رہے ہیں, کہیں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ یہ کوئی کنٹری ہے یا کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے, کوئی اسٹیٹ موجود ہے یا نہیں؟ بالکل میں ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا تھا کہ شاید میں نے کبھی سوچا ہو کہ میرے بچوں میں سے کوئی سیاست کرے. یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا دل یہ چاہے گا کہ میرے بچوں میں سے کوئی سیاست کرے؟ کسی کا بھی نہیں چاہے گا. آپ کا چاہے گا؟ علی محمد خان کا چاہے گا جو انہوں نے کہا کہ میں ایسا پاکستان آگے بنائیں گے, یا جو بھی باتیں ہوتی رہیں نیا بنے گا پاکستان اور فلاں ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. سیاست سے وفاداری ختم ہوتی جا رہی ہے, سیاست سے وہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے, سیاست تو ذاتی دشمنی بن گئی ہے. اور میں یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے آسان چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی کو عزت دینی جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. آپ میرے پاس آئیں, میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کام نہ کر سکوں, ریسپیکٹ ضرور دے سکتا ہوں. لیڈر کے لیے ملک بدلنا, معاشرہ بدلنا, ریفارمز لے کے آنا, یہ مشکل کام ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن قوم کی تربیت کرنا اخلاص کے ساتھ, کہ اخلاق کیا ہے, اچھے اخلاق کیا ہے, اچھی زبان کیا ہے, یہ سب سے آسان ہے. اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اور آپ یقین کریں کہ جب لیڈرشپ کی زبان سے سخت لفظ نکلیں گے تو پھر وہ نیچے جا کے ووٹرز میں اسی طرح ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ کو ڈسکا کے الیکشن میں نظر آئے ہیں. تو یہ چیزیں آئی اوپنر ہیں. اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ ڈسکا الیکشن میں تو عمران خان نے کوئی سپیچ نہیں کی, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ ایک جنگ ہے, نہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کس طرح کے الفاظ استعمال کیے. نہیں کر رہا جی, میں تھوڑا براڈر پرسپیکٹو کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل انوائرمنٹ ایسا بن گیا ہے کہ اب جہاں ہوگا یہ لڑائی یوں پڑ جائے گی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک جھلک آپ کو نظر آئی ہے. اگر ہم نے اپنے رویوں پہ غور نہ کیا, سیاسی جماعتوں نے اپنے رویوں پہ غور نہ کیا, لیڈرشپ نے اپنے رویوں پہ غور نہ کیا, اور اس کو تو ظاہر ہے علی محمد خان ڈیفینڈ ضرور کریں گے, لیکن یہ بات پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جو انداز گفتگو پاکستان تحریک انصاف نے سیاست میں انٹروڈیوس کرایا ہے, یہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں نہیں تھا. آپ اس کو ڈیفینڈ کریں, ظاہر ہے آپ کا رائٹ ہے, لیکن یہ میری ایک آبزرویشن ہے. پاکستان کے عوام اس بات کے گواہ, اتنی بدتمیزی, اتنا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا, اوئے تیری تو میں یہ فلاں, اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے تھے. اب آپ جناب کر کے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے رہے ہیں. آج میرے پاس ابھی ویڈیوز نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو نواز شریف صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی اور ان سب کی سناتا. آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ یار یہ کیا ٹی وی پہ سنا رہے ہیں. عمران بھائی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اس بات کا جواب میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی. میں اس بات کا بھی گواہ ہوں, گندی والی سیاست ہے نا, اس کا میٹنگ ہوئی لنڈن میں ہلٹن ہوٹل میں. جی, میاں صاحب وہاں پہ کہہ رہے تھے مشرف صاحب, ہماری پارٹی کے لوگوں نے کہا جی مشرف نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی, آپ ابھی بھی مشرف صاحب کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں رہی ہیں. اگر کسی جلسے میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹا الٹا لٹکایا, اس کو کوئی صفائی نہیں دے رہا. لندن سے آنے کے بعد کیا یہ سارا کچھ. سر یہ بات 10,000 سے زائد مرتبہ مجھے یہ آصف زرداری کو لٹکایا گھسیٹا, یہی میں سن چکا ہوں. عمران خان صاحب کے ذرا نکالیں, آپ کو ایسے الفاظ نظر آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اچھے آدمی ہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے کبھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہوگی. چلیں اچھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں دودھ کے دھلے نہیں ہیں. اس طرح لے لیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کہ ہم دودھ کے دھلے یا نہیں ہیں, لیکن آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ تحریک انصاف نے اس کو ایک نئی, آپ یہ کہیں کہ ہاریزونٹل بلندیوں تک پہنچا دیا, آپ یہ کہتے ہیں وہ اس کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہے. چلیں بس, بڑی مہربانی کہ آپ نے وہ بات جو ہے نا آسان کر دی میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. جی علی محمد خان صاحب, مائک یور سر. اب یہ آپ اس کو رسپونڈ کیسے کریں گے؟ بات وہ جو آپ نے کہا نا 20 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ کیسے گئے, کہاں گئے سر؟ کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا, میں رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آئی پی نام بھی لیا کر رہا ہوں. جی دیکھیں نا جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام عمران بھائی ریاستی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. 20 لوگوں کو غائب کرنا, ان سب کے فون نمبر بند ہو جانا, وہ اچھا پھر ایڈمنسٹریشن کا الیکشن کمیشن سے رابطے سے کٹ جانا, اس کے بعد 3 بجے چیف سیکرٹری کا رابطے میں آنا, اس کے بعد ان اویلیبل ہو جانا. یہ میں الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں, اور یقین جانیں الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز اگر آپ 4-5 اس کے جملے پڑھ دیں تو وہ سیدھی FIR ہے پنجاب حکومت کے اوپر, مرکزی حکومت کے اوپر, کہ بھائی آپ کی پروونشل گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ وہاں پہ کہاں تھی,
آپ کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذمہ دار لوگ تھے وہ سارے کے سارے کہاں غائب ہو گئے؟ یہ بڑے سیریس کوسچن ہے علی محمد خان صاحب. دیکھیں یہ اس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا آپ کو. وہ ایک دم نمودار ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے بہترین لوگوں کو پنجاب میں لگایا اور پنجاب نے ہی, اگر پنجاب میں آپ جیتتے ہیں تو پھر آپ حکومت بنا سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں بنا سکتے. تو پنجاب میں ان کی رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ تھی. سر پورے پنجاب میں تو الیکشن نہیں ہو رہا تھا یا کوئی ایکٹیویٹی اتنی بڑی نہیں تھی. ایک حلقے کے الیکشن میں ہم نے صبح رپورٹ کی گولی چل رہی ہے اور شام تک چلتی رہی. سر کہاں تھی ریٹ آف دا اسٹیٹ اور گورنمنٹ کہیں نظر کیوں نہیں آئی؟ نہیں, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ وہاں پہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ تھی یا ریٹ آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے, جو بیسکلی ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او اور پھر صوبائی حکومت, وزیر اعلیٰ, چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری. اب کچھ تھوڑا سا تعطل لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. علی محمد خان صاحب سے بات کا آغاز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب, ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور آپ کی پارٹی کا ہے, کیونکہ آپ شروع سے پاکستان تحریک انصاف میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت سارے اور بھی آپ کی طرح کے لوگ خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ اور کچھ پنجاب میں بھی ہیں اور کچھ سندھ میں بھی ہیں, کہ جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے ممبر تھے اور پی ٹی آئی سے انہوں نے سیاست کی اور وہ کچھ نہ کچھ آج بن گئے. لیکن آپ کی پارٹی ایک تحریک تھی, نام تھا تحریک انصاف. عمران خان صاحب نے ایک ایسی سیاستدانوں کی لاٹ پیدا کرنی تھی جو انتہائی قابل اعتبار, وفادار اور ملک کے لیے مخلص ہو. لیکن اب جو میں آج خبر پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایم پی ایس کی نگرانی کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر دیا ہے کہ ان کی اب نگرانی کی جائے گی اور ان کے اوپر کہاں پہ کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے. سر وہ پولیٹیکل میچورٹی اور وہ ٹریننگ جو پاکستان تحریک انصاف نے دینی تھی اور تحریک انصاف کا فرق ہونا تھا باقی پولیٹیکل پارٹیز سے, وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ کو بھی وہی سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھی. آپ کو تو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے بندے ہیں, ادھر سے ادھر نہیں ہلے گا, ہم نے ٹکٹ دیا ہے. یا تو پھر آپ نے ٹکٹ 2 نمبر لوگوں کو دیا ہے اب جو آپ کے قابو نہیں آ رہے. سب ایسا نہیں ہے. We have trust in our people, لیکن یہ ہے کہ you have to go approach a thing with some sort of a mechanism, اور تمام جماعتیں وہ کرتی ہیں. عمران صاحب, آپ اور میں اور ڈاکٹر صاحب جو ہے بال تھوڑے ان کے کم ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہم ہیں ایک ہی ایج گروپ کے. تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں. میں تو کم از کم خان صاحب کو بچپن سے دیکھتا آیا اور بچپن سے ہی میرا ہیرو تھا. لیکن محبت خان صاحب سے تب ہوئی جب 92 ورلڈ کپ جیتا, سب کو خوشیاں ملی, لیکن دیٹ واز جسٹ اے گیم. لیکن جب انہوں نے اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے دیا اور اسپتال وغیرہ بنایا اور پھر یہ جماعت بنائی, یقین کریں آپ کور کرتے ہیں پالیٹکس کو اور ڈاکٹر صاحب خود پولیٹیشین ہے, میرے سے بہتر پولیٹیشین ہے, اور میں بھی تھوڑا سا چھوٹا موٹا سیاسی ورکر ہوں. یقین کریں بڑا مشکل کام ہے ایک اسٹیبلش سسٹم میں آنا اندر. عمران خان صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 2 کام کے, ایک تیسری فورس لے کے آگے, اور پھر وہ یوتھ جو مائیکل جیکسن میڈونا میں انگیج تھی اس زمانے میں جب ہم جوان ہو رہے تھے, ان کو پالیٹکس میں لانا کہ بھئی یہ تم ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے. بیچ میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو اس لیول پہ لے جا کے ایک ادارہ بنانا تھا, اس میں بھی بہت ہمارا کام جو ہے باقی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی سیاست میں یوتھ کو لانا, ایجوکیٹڈ لوگوں کو لانا, اس میں ٹیکنالوجی کو لانا, سوشل میڈیا کو لانا, اکاؤنٹیبلٹی اور میریٹوکریسی, احتساب کو بنیاد بنانا, کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہوئے اس سے نفرت کا اظہار کرنا. اور اس کے دوران دیکھیں چونکہ ریئیکشن میں بنی نا, ہمارا ایک ریئیکشن میں جماعت بنی ہے کرپشن کی یا مس گورننس کی, جس میں سب لوگوں نے اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالا ہے. سارا بوجھ میں ڈاکٹر صاحب یا ان کی جماعت پہ نہیں ڈالتا, لیکن ان کا بڑا رول اس میں ہے کہ 3 بار میاں صاحب وزیر اعظم بنے, جو بہت بڑا اعزاز بھی ہے لیکن بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف آج بھی باوجود کرٹیسزم کے یا ہماری کچھ کمزوریوں کے پاکستان کی سیاست میں بہرحال ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اگر آپ یہ تازہ ہوا کا جھونکا نکال دیں تو پھر وہی پرانی کہانی ہے جی, پھر وہی سیاست ہے جی, وہ سندھ پیپلز پارٹی کا, پنجاب نون لیگ کا. آج آپ دیکھیں نا, ہر جگہ ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. سندھ میں نون لیگ نہیں ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, انٹرنل کے پی کے میں اور اپر کے پی کے میں جو ہے وہاں پیپلز پارٹی نہیں ہے, ہزارے میں وہاں نون نہیں ہے, ہزارے میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. ہم ہر جگہ ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج وہ جگہ تحریک انصاف نے لے لی. ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں آپ کو ہسٹری کا کہہ رہا ہوں, جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی تھی. پیپلز پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے نون لیگ کو مختلف جگہوں پہ الائنس بنانے پڑتے تھے, آج ان کو ہمارے خلاف الائنس بنانے پڑ رہے ہیں. اٹس بیسیکلی عمران خان اگینسٹ دا ریسٹ. چلے میں اس میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان تو رہے ہیں. اب اس کا بڑا اچھا جواب آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ تینوں مرتبہ ان کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا. تو میاں صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ٹائم پورا نہ کرنے دیا جائے تو پھر آپ حساب کتاب نہیں دے سکتے کہ آپ نے کیا کیا اور کتنا اچھا کیا. تو اب ایک اور وزیر اعظم ہے جو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا ہے اور 2.5 سال ہوئے ہیں, اور آپ اس کو بھی ٹائم نہیں دینا چاہتے. تو آپ یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ کیونکہ آپ کو ٹائم پورا نہیں ملا تو آپ وہ سارا کچھ نہیں کر سکے جو آپ ایکچولی کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک مرتبہ آنے والے عمران خان کو بھی 2.5 سال میں ٹائم نہ ملے تو وہ کیسے یعنی اپنا وہ کرے گا سارا ایجنڈا پورا جس کے اوپر وہ آیا. عمران خان, سب سے پہلے تو میں جو علی محمد خان نے یہ کہا کہ عمران خان, میں اور ڈاکٹر صاحب تینوں ایک ہی ایج گروپ کے ہیں, انہوں نے آپ کی مارکیٹ ویلیو بالکل زیرو کر دی. کوئی میں بات ذرا نہیں. فیکٹ بتا دوں کہ عمران خان میرے سے اور علی محمد خان سے کم از کم 10 سال چھوٹا ہے, کم از کم, شاید اس سے زیادہ چھوٹا ہوگا. اچھا جرنلسٹ جو ہے نا, جرنلسٹ کی میں بتا دوں آپ کو, جرنلسٹ جو ہے نا, جرنلسٹ کو آپ کوئی 10 12 سال 15 سال بڑا کر دیں اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے جی جو آپ نے سوال کیا ہے, بڑا ہی زبردست آپ نے فریم کیا وہ پورا سوال, کانسیپٹ دیا, تحریک انصاف کے اس کانسیپٹ سے آئی, اور یقین جانیں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان میں کوئی نئی جماعت, نئے نظریات, نیا طرز سیاست اور نیا پاکستان بنانے کے لیے آ رہی ہے جو ان کے سلوگنز تھے. لیکن وہ ایک دیوانے کا خواب ثابت ہوا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں, میں نے اگر لاہور جانا ہو نا, قطع نظر کہ میں کس سپیڈ سے جا رہا ہوں, میں 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوں یا میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوں, کم از کم میری سمت درست ہونی چاہیے. عمران خان صاحب ابھی اس حکومت کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بات کرتے ہیں لاہور جانے کی, رخ ان کا پشاور کی طرف ہوتا ہے. یہ اصل بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ان کے سپوکس پرسن ہیں, یہ علی محمد خان نے سیاست پی ٹی آئی سے سر وہ پشاور جا کے بائیر آئیں گے سر, باقی وزیر ہیں, آپ خاطر جمع رکھیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ پشاور سے نا بارڈر کراس کر کے آگے نکل جائیں گے, یہ کہیں کابل جا کے نہ اسٹے کر لیں, وہاں سے داخلہ مشکل ہو جائے گا. پھر میں ان کی بات کہہ رہا ہوں, انہوں نے جیسے آپ نے کہا صحیح کہا, تحریک انصاف سے سیاست شروع کیا, جو وفاقی وزیر ہیں, ان کے خیالات نظریات بھی میں نے پروگرام کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ بڑی میننگ فل ڈبیٹ آپ پروگرام میں آج ہوگی. جن لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں, آپ یقین کریں وہ پی ٹی آئی کی فلسفی کو پروموٹ نہیں کرتے, وہ ایک ڈفرینٹ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے, چونکہ وقت آپ کا بہت کم رہ گیا ہے, اب 2 نام میں لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی, آپ بہت اچھی کر رہے تھے, اس کو ہم کنٹینیو کر لیں گے دوبارہ کبھی, آپ دونوں کو بٹھاؤں گا. تو یہ جو فلسفی کی آپ بات کریں, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں مسئلہ ہے, اس پہ پھر ڈیبیٹ کریں گے اور آپ دونوں کے ساتھ ہی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.